السلام علیکم ناظرین۔ زریاب صرف گویہ اور موسیقار نہیں تھا، وہ خوبرو اور قدآور تھا، تاریخ اور فلسفے میں دسترس رکھتا تھا۔ وہ بولتا تھا تو سننے والے غور سے سنتے تھے اور اس کے قائل ہو جاتے تھے۔ وہ باتوں سے دل موہ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور ہو گیا تھا کہ اس کے قبضے میں کوئی غیبی قوت یا جنات ہے۔ یہ اس لیے مشہور ہو گیا تھا کہ اس میں ایسی صلاحیتیں تھیں جو اوسط درجے کے لوگوں میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ افریقہ چلا گیا تھا۔ عبد الرحمن کے باپ الحکم نے زریاب کی شہرت سنی تو اپنے ایک یہودی گویے کو افریقہ بھیجا کہ زریاب کو لے آئے۔ زریاب اس وقت قرطبہ پہنچا جب الحکم مر چکا تھا اور اس کا بیٹا عبد الرحمن ثانی انا نے حکومت سنبھالے ہوئے تھا۔ زریاب کو مایوسی نہ ہوئی کیونکہ عبد الرحمن اپنے باپ کی طرح موسیقی کا شیدائی تھا۔ اس نے زریاب کو سینے سے لگا لیا تھا۔ زریاب چند دنوں میں ہی دربار پر چھا گیا اور اس نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ صرف موسیقار نہیں بلکہ عالم بھی ہے اور فلسفہ پر بھی اسے عبور حاصل ہے۔ 2 روز بعد عبد الرحمن شکار کو گیا۔ اس جنگل میں جہاں وہ شکار کھیلنے گیا تھا، ہرنوں کی پرجاتی کا ایک جانور عام تھا۔ اس کے ساتھ ملازموں اور محافظوں کی بہت سی نفری تھی۔ عبد الرحمن گھوڑے پر سوار، کمان ہاتھ میں لیے آگے نکل گیا۔ دور سفید گھوڑوں والی ایک بگھی کھڑی تھی۔ ایک محافظ نے بگھی کو وہاں سے ہٹانے کے لیے گھوڑا ادھر دوڑا دیا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ بگھی کے گھوڑے دوڑ پڑے۔ ان کا رخ ادھر کو تھا جدھر عبد الرحمن جا رہا تھا۔ وہ رک گیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ گھوڑے ڈر کے بھاگے ہیں اور منہ زور ہو گئے ہیں۔ زمین ہموار نہیں تھی، درخت بھی تھے، بگھی اچھلتی تھی اور دائیں بائیں ہوتی تھی۔ عبد الرحمن نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ بگھی کے گھوڑوں کو روکیں۔ 3-4 محافظوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ بگھی کے گھوڑے منہ زور ہو کر سر پر دوڑے جا رہے تھے۔ بگھی بان راسے کھینچ رہا تھا۔ بگھی کے اندر سے ایک عورت کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی اس کا گھبرایا ہوا چہرہ باہر آتا اور پھر بگھی میں چھپ جاتا تھا۔ محافظ فوج کے شہسوار تھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے بگھی کے سفید گھوڑوں کے پہلوؤں میں کر لیے اور 2 محافظ اپنے دوڑتے گھوڑوں سے بگھی کے دوڑتے گھوڑوں پر جا سوار ہوئے۔ انہوں نے راسیں پکڑ لی اور گھوڑوں کی گردنوں پر لپٹ کر ان کے منہ کے قریب سے راسیں اس طرح کھینچی کہ گھوڑے رک گئے۔ بگھی میں سے ایک بڑی ہی حسین عورت نکلی۔ اس نے محافظوں کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور ہانپ رہی تھی۔ بگھی بان کی حالت اس سے زیادہ بری تھی۔ محافظوں نے انہیں کہا کہ وہ شاہ اندلس اور اس کے شاہی خاندان کی شکارگاہ ہے۔ وہ اپنی بگھی ادھر کیوں لے آئے تھے؟ عورت نے کہا کہ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ شکارگاہ ہے۔ محافظوں نے اسے کہا کہ اسے شاہ اندلس عبد الرحمن ثانی کے سامنے چلنا ہوگا۔ انہوں نے حکم دیا تھا کہ بگھی کے گھوڑوں کو قابو کرو اور بگھی والوں کو یہاں لے آؤ۔ محافظوں کے گھوڑے آگے آگے چل پڑے۔ بگھی ان کے پیچھے پیچھے چلی۔ عورت نے بگھی کے اندر سے بگھی بان کی طرف منہ باہر نکالا۔ بگھی بان ذرا اوپر بیٹھا تھا۔ عورت نے بلند شرگوشی میں پوچھا، اے لوگیس، کیا میرے گھوڑے واقعی ڈر کر بے لگام ہو گئے تھے؟ میرا تو خون خشک ہو گیا تھا۔ ایلوگیس ہنس پڑا اور بولا، میرے کمال کی تعریف کرو سلطانہ، گھوڑے بے لگام نہیں ہوئے تھے، میں نے انہیں دوڑایا ہی اس طریقے سے تھا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ گھوڑے منہ زور ہو گئے ہیں۔ میری اطلاع صحیح نکلی نا؟ عبد الرحمن شکار کھیلنے آ رہا ہے، اب یہ تمہیں اس کے سامنے لے جا رہے ہیں۔ اس شکارگاہ کی حدود میں آنا جرم ہے۔ میرا کمال تم نے دیکھ لیا ہے، اب تمہیں اپنا کمال دکھانا ہے۔ اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے وہ عورت کون تھی۔ ہاں، وہ سلطانہ ہی تھی۔ یہ ایلوگیس کا انتظام تھا۔ عبد الرحمن کے محل میں اس کا کوئی آدمی تھا جس نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فلاں دن عبد الرحمن شکار کھیلنے جا رہا ہے۔ سلطانہ ملکہ تروب کو اس کے سامنے کرنے کا یہ موقع بہت اچھا تھا۔ وہ اس غیر معمولی طور پر حسین عورت کو بگھی میں بیٹھا کر شکارگاہ میں اس طرح لے گیا جیسے گھوڑے ڈر کر منہ زور ہو گئے ہوں۔ گھوڑے دراصل اس کے قابو میں تھے۔ گھوڑے منہ زور ہوتے تو بگھی الٹ جاتی۔ سلطانہ جب عبد الرحمن کے سامنے بگھی سے اتری تو عبد الرحمن کے چہرے پر غصے کے جو آثار تھے وہ غائب ہو گئے اور اس کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ سلطانہ کا جادو کام کر گیا۔ عبد الرحمن نے ایلوگیس کی طرف دیکھا جو بگھی بان کے بہروپ میں بگھی کے پاس کھڑا تھا۔ ایلوگیس نے جھک کر کہا، خطا میری نہیں ہے شاہ اندلس،
گھوڑے قابو سے نکل گئے تھے، مجھے شکارگاہ کی حدود سے واقفیت نہیں تھی۔ عبد الرحمن نے اس کی پوری بات بھی نہ سنی اور اس کی نظریں سلطانہ پر جم گئی۔ عبد الرحمن نے سلطانہ سے کہا، ہمیں شکار کے نکل جانے کا کوئی افسوس نہیں، تم کون ہو لڑکی؟ سلطانہ نے کہا، ملکہ تروب۔ سلطانہ میرا نام ہے۔ عبد الرحمن نے اپنے آدمیوں کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کس ملک کی ملکہ؟ تروب۔ اسے بتایا گیا۔ تروب ایک زاگیر ہے، کوئی ملک نہیں۔ سلطانہ نے اسے بتایا کہ اس کا باپ مر چکا ہے اور اس نے شادی نہیں کی اور وہ اب اپنے باپ کی زاگیر کی مالک ہے۔ عبد الرحمن نے کہا، تم سچ مچ کی ملکہ بن سکتی ہو، تم جوان ہو، اپنی مستقبل کے متعلق خود فیصلہ کر سکتی ہو اور ہمیں یقین ہے کہ تم سمجھ گئی ہوں گی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ سلطانہ نے مسکرا کر کہا، سمجھ گئی ہوں شاہ اندلس، اتنے سے اشارے تو سمجھ لیتی ہوں۔